26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا آئینی بینچ تشکیل، جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی، جسٹس اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان آئینی بینچ میں شامل۔ 6 رکنی آئینی بینچ 14 نومبر کو کیسز کی سماعت کرے گا۔ ایس آئی یو کی کراچی میں غلطی سے نجی ٹی وی کے دفتر میں داخل ہونے پر معذرت، ایس آئی یو کی جانب سے کہا گیا کہ ایک ملزم کی لوکیشن ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے موصول ہوئی تھی۔ ایس پی ایس آئی یو کے مطابق ایس آئی یو کی ٹیم غیر دانستہ اور غلطی سے نجی ٹی وی کے دفتر میں جانے پر نجی ٹی وی انتظامیہ سے موقع پر معذرت کر لی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے پوچھے گئے سوالات سامنے آ گئے۔ باخبر ذرائع کے مطابق خط میں فی الحال صرف چند اہم سوالات کے جوابات مانگے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان تمام سوالات کے جواب لینے کے بعد قانونی مشورہ کرے گا۔ اپنی حکومت سے گائیڈنس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دیا جا سکے گا۔ پنجاب میں اسموگ کے گہرے سائے، لاہور کی فضا انتہائی خطرناک، ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کے قریب پہنچ گیا۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر، نظام زندگی درہم برہم۔ دیگر شہروں میں بھی اسموگ نے مناظر دھندلا دیے۔ حد نگاہ صفر، کئی مقامات پر موٹر وے دھند کے باعث بند، فضائی آپریشن بھی متاثر، کئی پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی تاخیر کا شکار۔ بدترین اسموگ سے تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تدریسی عمل 17 نومبر تک معطل۔ اسکولز اور کالجز کے طلباء 12ویں جماعت تک آن لائن کلاسز لیں گے، نجی ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھنے کا حکم۔ پنجاب میں 1,10,00,000 سے زائد بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی خبردار کر دیا۔ ترجمان یونیسیف کا فضائی آلودگی کو کم کرنے اور بچوں کی صحت کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ لاہور اور کئی دیگر اضلاع میں گزشتہ ہفتے فضائی آلودگی نے ریکارڈ توڑ دیے۔ 5 سال سے کم عمر بچوں میں تقریباً 12% اموات کی وجہ فضائی آلودگی قرار۔ پنجاب میں اسموگ کے بعد اکتوبر سے دسمبر تک شادیوں پر پابندی کی تجویز۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ ایس او پیز پر عمل درآمد کیس کی سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ اسموگ تدارک کے لیے پالیسی بنا لی اور پہلی دفعہ بجٹ بھی مختص کر دیا۔ آئندہ برس سے لوگوں کو پابند کریں گے کہ وہ اکتوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ رکھیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پوری دنیا میں دکانیں شام 5 بجے تک بند ہوتی ہیں، لیکن یہاں رواج ہے کہ صبح نکلتے ہی رات تک گھومتے ہیں۔ حکومت چاہے تو 1 ڈش کے ساتھ شادیوں پر 3 کے بجائے صرف 1 فنکشن کی اجازت دے۔ پھولوں کا شہر پشاور بھی آلودگی کی لپیٹ میں، ناقص صفائی، بڑھتی آبادی، دھواں چھوڑتی گاڑیوں نے فضا خراب کر دی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 509 تک جا پہنچا۔ شہر کو اسموگ نے گھیر لیا۔ آلودگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہری احتیاط کریں، ماسک کا استعمال ضروری ہے، طبی ماہرین کا مشورہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ کے خاتمے اور ماحولیاتی بہتری کے لیے پہلی بار 10 سالہ جامع پالیسی بنائی ہے۔ دنیا بھر کی طرح ہمیں بھی سورج کی روشنی میں کاروبار کرنے کی عادت اپنانی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کے پی اور پنجاب کے لوگوں کو کراچی آنے کی دعوت دے دی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، صہیونی فوج کا غزہ میں ہوٹل پر حملہ، 10 فلسطینی شہید۔ نصیرات، بیت حنون اور دیگر علاقوں میں حملوں اور زمینی کارروائیوں میں 25 فلسطینی جان سے گئے، درجنوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,000 سے زائد، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کا نہتے لوگوں کا محاصرہ، حملے، گرفتاریاں اور کھانے پینے کی فراہمی بند کر دی۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم کے اسرائیل پر ڈرون حملے، فلسطین کی حمایت میں حملے جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی ریاستی دہشت گردی جاری، این یعقوب طائر بیلبیک پر بھی حملوں میں مزید 14 افراد شہید۔ بیروت میں بھی صہیونی فوج کی بمباری میں المات میں 23 افراد شہید۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 3,243 ہو گئی، 14,000 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کی نیندیں اڑا دیں۔ اسرائیل میں مختلف علاقوں پر متعدد میزائل اور ڈرون حملے، اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوجی دم دبا کر بھاگ گئے۔
चीन के शहर जोहाई में 62 साल शख्स ने तेज रफ्तार कार शहरियों पर चढ़ा दी। 35 अफराद हलाक, 43 जख्मी हो गए। चीनी मीडिया के मुताबिक जख्मियों में बुजुर्ग, 9 उम्र अफराद और बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को फरार होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात जारी। काबीना की तश्कील, नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने चुनाव शुरू कर दिया। इंडिया कॉक्स के सरबराह माइकल वॉल से कौमी सलामती के मशीर मार्को रूबियो को, वजीर खारजा एलिस स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब तैनात किया जाएगा। ट्रंप की सिक्योरिटी टीम में उनकी हिफाजत के लिए रोबोटिक कुत्ते की तैनाती का भी इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी, बिटकॉइन की कीमत में बड़ा इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक बिटकॉइन की कीमत $90,000 तक पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपयों में 2.5 करोड़ रुपए बनती है।